سے بخاری پڑھیں، کتاب التہجد پڑھیں، باب فضل من تار باللیل. تہجد کے ٹائم پر نبی کریم علیہ السلام اٹھے ہیں اور یہ ایسے سمجھیں کہ ابتدا ہے محمد کریم علیہ السلام کی بیداری کی. اب دعا مانگنی ہے، لیکن دعا کیسے مانگتے ہیں؟ پہلے اللہ کی تعریف، اس کی حمد و ثنا. فرماتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اتنی ساری تعریف کر کے آخر میں محمد کریم علیہ السلام فرماتے رب اغفر لی، اللہ میں تو اس سے بخشش کا سوال کرتا ہوں. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. موضوع کے بارے میں تو آپ سن چکے ہیں کہ ساتھیوں نے جو موضوع ذمہ لگایا ہے وسیلے کے بارے میں. آپ کو پہلے یہ چیز ذہن میں ہونی چاہیے کہ وسیلہ کئی معانی، کئی مفاہیم میں وسیلے کا لفظ استعمال ہوتا ہے. جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر کتاب الصلاۃ کے اندر ایک باب ہے، باب استحباب القول مثل قول المؤذن، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالی مجھے ایک مقام دیں گے عزت اور رفعت والا، اور اس مقام کا نام کیا ہے؟ وسیلہ. اور آگے آپ نے فرمایا کہ فإنها منزلة فی الجنہ، یہ وسیلہ جنت کی منزل کا نام ہے. تو اس بلند مقام کو بھی کہتے ہیں وسیلہ. یہاں سے اگلی بات کہ آپ ایسے سمجھیں کہ ہر نیکی کو وسیلہ کہا گیا ہے. سورہ آل عمران کی اللہ تعالیٰ آیت نمبر 35 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ. اور آگے فرمایا کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ تلاش کرو اللہ کی طرف. اب تفسیر طبری کے اندر امام ابو جعفر محمد بن جریر الطبری ان کلمات کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ عمل ہیں کہ بما یرضا، جن سے اللہ راضی ہوتا ہے. یعنی کہ آپ ان اعمال کی طرف بڑھیں، وہ اعمال کریں جو اللہ کے پاس بڑے محبوب ہوتے ہیں. اس تشریح کے بارے میں امام حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر ابن کثیر کے اندر انہی آیات کی تفسیر میں اور اسی امام طبری کی تفسیر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ لا خلاف بین المفسرین فی. یہ جو امام طبری نے بات کی ہے کہ وسیلہ سے یہاں اس آیت میں مراد اعمال ہیں، نیکیاں ہیں. فرماتے ہیں یہ ایسی تشریح ہے کہ اس پر امت کے سارے مفسرین متفق ہیں. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ 774 میں ان کی وفات ہے. یعنی کہ وہ گویا کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے پہلے جتنے مفسرین گزرے ہیں یہ سارے کے سارے اس بات پر متفق ہیں کہ یہاں اس آیت سے مراد عمل صالح ہے. عمل صالح کرتے جائیں اور اپنے اللہ رب العالمین کی رضا کو حاصل کرتے جائیں. اسی طرح تیسری جو وسیلے کی معنی ہے وہ وسیلہ کہا جاتا ہے جو ہم دعا کے اندر وسیلہ لیتے ہیں. کہ دعا کے اندر وسیلہ کون سا لینا چاہیے؟ کہ ہم کہتے ہیں یا اللہ ہماری دعا قبول فرما، اس چیز کے وسیلے، اس چیز کے وسیلے. تیسری چیز یہ چیز ہے کہ دعا میں وسیلہ کیا ہے، کیسے مانگا جائے، کون سا وسیلہ صحیح ہے، کون سا وسیلہ غلط ہے. تو آج میں آپ کے سامنے یہ جو تیسری قسم ہے اس کے متعلق چند باتیں ذکر کروں گا. اور یہ موضوع صرف ایک اختلافی موضوع نہیں ہے، بڑا ایک ایمان افروز عنوان ہے. ان باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ دعا کا کیا مقام ہے، کہ یہ چیزیں جان کر ایک مومن کے اندر دعا کے لیے چستی پیدا ہوتی ہے. میں دعا کیوں نہیں مانگ رہا، دعا مانگنے کے سلسلے میں سستی کیوں کر رہا ہوں. اور اسی طرح کے لیے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ دعا کیسے مانگی جائے، اللہ پاک سے کیسے سوال کیا جائے. انبیاء اولیاء جو نیک صالح لوگ تھے وہ اپنے دل کی تمنائیں، دل کی مرادیں، اپنے معاملات اپنے رب کے حضور کیسے رکھا کرتے تھے. یہ چیز بھی یہاں سے ہمیں بڑی
سیکھنے کی ملتی ہے. دعا تو ہم سب کرتے ہیں، کرنی چاہیے، لیکن یہ چیز بھی معلوم ہوتی ہے کہ دعا کیسے کی جائے. ایسے ہی اگلی بات کی جو وسیلے کا رواج ہے، لوگ مختلف قسم کے وسیلے لیتے ہیں، تو اب ان میں سے کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے؟ چونکہ یہ جو دعا ہے نا، آپ سنو بھی داؤد پڑھیں، کتاب الصلاۃ پڑھیں، باب الدعا پڑھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو دعا مانگتے ہو نا، دعا آپ فرمایا ہی العبادت، یہ دعا عبادت ہے. اب ظاہری بات ہے جب اسے عبادت کہا گیا تو یہ بتایا گیا کہ یہ اپنی منمانی سے نہیں مانگی جا سکتی. عبادت فاذکروا اللہ کما علمکم، عبادت ایسے کرو، اللہ کو یاد ایسے کرو جیسے آپ کو سکھایا گیا ہے. تو اب یہ دعا مانگنا یا دعا کے اندر جو وسیلہ ہے یہ کیسے لیا جائے، کن کلمات سے لیا جائے، یہ بھی ہمیں قرآن و سنت سے سیکھنا پڑے گا. اللہ اکبر. اور یہاں سے یہ چیز بھی دیکھیں کہ یہ کتنا اہم عنوان ہے، اسی پر بھی غور کرتے جائیں قرآن و سنت میں کتنی رہنمائیاں موجود ہیں. اب دعا کے اندر وسیلے کے سلسلے میں جو سب سے پسندیدہ وسیلہ ہے اللہ رب العالمین کے ہاں، انبیاء کی زندگیاں ان کی دعائیں بتاتی ہیں، اصحاب اور اولیاء ان کی دعائیں بتاتی ہیں، وہ ہے اللہ کے پاکیزہ نام اور مالک کریم کی صفات کا وسیلہ. جس اللہ پاک نے سورہ اعراف کی آیت میں 180 میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ پاک کے نام جو ہے نا وہ بڑے خوبصورت ہیں، وہ بڑے پیارے ہیں. اور آگے فرمایا کہ فَادْعُوهُ بِهَا، جب آپ اپنے مالک کے حضور التجائیں کرتے ہو، دعائیں مانگتے ہو، سوال کرتے ہو، اپنے مالک کو پکارتے ہو، اپنے معاملات ان کے حضور رکھتے ہو، تو ان ناموں کے ذریعے رکھو. تو اب اس میں بہت ساری چیزیں آ گئی. یہ بھی آ گیا کہ یا اللہ اپنی صفت کے نام، اپنے اس نام کے نام صدقے وسیلے میری التجا قبول فرما. یا ویسے ہی آپ اللہ کے نام لیتے جائیں، یہ لینا بھی ایک قسم کا وسیلہ ہے. تو یہ سب سے پہلی بات کہ اپنی دعاؤں میں یہ چیزیں دیکھو ہیں یا نہیں ہیں. دعاؤں میں وسیلہ، اللہ کے نبیوں کے اندر آپ دیکھیں گے جب وہ دعائیں کرتے ہیں تو کیسے اللہ کی تعریف کرتے ہیں، کیسے اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، کیسے اس کا شان بیان کرتے ہیں. اب ذرا قرآن حکیم کی طرف چلیے. اللہ پاک نے نوح علیہ السلام کی ایک دعا کا ذکر کیا، لیکن مانگنے کا انداز فرمایا وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، نوح علیہ السلام نے اپنے اللہ کو پکارا، لیکن کیسے پکارا؟ اِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، اللہ یہ میرا بیٹا میرے اہل میں ہے. لیکن آگے کیا فرمایا؟ مولا تیرا وعدہ حق ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. یہ دعا چل رہی ہے، یہ اللہ کے در پر التجا ہے کہ مولا کریم تو حاکموں کا بھی حاکم ہے. فرمایا ابراہیم علیہ السلام سے ذرا دعا کا طریقہ سیکھ لیں، وہ کیسے دعا مانگتے ہیں. ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. دعا تو بعد میں مانگتے ہیں اللہ مجھے بھی نمازی بنا، میرے اہل کو بھی نمازی بنا. لیکن ان ساری چیزوں کے مانگنے سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ اللہ جو ہم نہیں جانتے تو وہ بھی جانتا ہے، جو ہمارے دلوں میں ہے تو وہ بھی جانتا ہے. ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے اسماعیل عطا کیا، جس نے مجھے اسحاق عطا کیا. مانگتے بعد میں دعا ہے، لیکن پہلے دیکھو تو صحیح اپنے مالک کی کیسے تعریف کرتے ہیں. الذی خلقنی فہو یہدین، وہ رب ہے جس نے مجھے پیدا کیا، جس رب نے مجھے سیدھا راستہ دکھایا، جو سیدھا راستہ دکھانے والا ہے. فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں وہی مجھے شفا دیتا ہے. اور مجھے امید ہے وہی مجھے معاف کرنے والا ہے، وہی مجھے خطائیں معاف کرے گا. ابراہیم علیہ السلام یہ ساری تعریفات کرنے کے بعد میں فرماتے ہیں رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین، اللہ مجھے بصیرت عطا فرما، حکمت عطا فرما، حکم عطا فرما، حکم عطا فرما، والحقنی بالصالحین، مجھے صالحین سے ملا دے. دعا تو بعد میں مانگتے ہیں، لیکن پہلے اپنے کریم رب کی کس طرح تعریف کرتے ہیں. ذرا نوح علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی طرف
طرف دیکھیں، فرمایا انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین۔ اللہ تو ہمارا ولی ہے، اللہ تو ہمارا کارساز ہے، اللہ تو ہمارا دوست ہے۔ یہ رب کی تعریف کر کے پھر فرماتے اللہ مجھے معاف فرما، مولا کریم میرے اوپر اپنی رحمتوں کی برسات برسا۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یوسف علیہ السلام دعا تو کرتے ہیں اللہ مجھے فرما بردار بنا کے اٹھائیو، مسلمان بنا کے مجھے اٹھائیو، اللہ مجھے نیکوں کے ساتھ ملائیو، لیکن یہ کہنے سے پہلے اللہ کی کن کلمات سے تعریف فرماتے ہیں؟ فاطر السماوات والارض، اللہ تو زمین و آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہے، اللہ دنیا آخرت میں تو ہی میرا دوست ہے۔ فرمایا ذرا آگے چلیے، اللہ کے نبیوں کو دیکھتے جائیے، اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کو دیکھیے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضی وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اللہ کو رحمتوں کا وسیلہ دیتے ہیں، اللہ اپنی رحمتوں کے صدقے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ ایوب علیہ السلام اپنے دکھ رب کے حضور رکھے گے، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہتے اللہ تو سب رحم کرنے والوں میں زیادہ رحم کرنے والا ہے، مولا کریم تو ارحم الراحمین ہے۔ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ قوم والے آ گئے، ایسا ہم آپ کو نبی تب مانے، اللہ کا رسول تب مانے کہ آپ دعا کریں ہمارے لیے کھانے کا اہتمام ہو جائے، اہتمام بھی ایسا کہ ہمارے کھانے کے لیے کھانا آسمانوں سے اترے، ہمارا دسترخوان اوپر سے اترے۔ اللہ کے نبی اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، لیکن کس طرح اللہ کی تعریف کرتے ہیں؟ وانت خیر الرازقین، اللہ یہ مانگ بھی رہے گے، آگے یہ بھی کہتے تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ سے بخاری پڑھیں، کتاب التہجد پڑھیں، باب فضل من تار باللیل۔ تہجد کے ٹائم پر نبی کریم علیہ السلام اٹھے ہیں اور یہ ایسے سمجھیں کہ ابتدا ہے محمد کریم علیہ السلام کی بیداری کی۔ اب دعا مانگنی ہے، لیکن دعا کیسے مانگتے ہیں؟ پہلے اللہ کی تعریف، اس کی حمد و ثنا، فرماتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اتنی ساری تعریف کر کے آخر میں محمد کریم علیہ السلام فرماتے رب اغفر لی، اللہ میں تجھ سے بخشش کا سوال کرتا ہوں۔ یہ جو سید الاستغفار ہے، سارے بخشش کی دعاؤں کے سردار، سے بخاری پڑھیں، کتاب الدعوات پڑھیں، باب سید الاستغفار پڑھیں۔ صبح کے ٹائم بھی، یہ تو تہجد کا ٹائم تھا، اب یہ دعا ہے صبح کے ٹائم، صبح کو بھی نبی علیہ السلام پڑھتے ہیں، شام کو بھی پڑھتے ہیں، لیکن کیسے پڑھتے ہیں؟ اللہم انت ربی، اے میرے اللہ تو میرا رب ہے، لا الہ الا انت، تو ہی الہ ہے، تو ہی معبود ہے، خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، وانا عبدک، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرے وعدے پر قائم ہوں، جتنی میرے اندر استطاعت ہے۔ یہ ساری تعریفات کرنے کے بعد محمد کریم علیہ السلام پھر جا کے رب العالمین سے معافیاں مانگتے ہیں، رب العالمین کے حضور اپنے معاملات رکھتے ہیں۔ بڑی حدیث کتاب صحیح بخاری، کتاب التوحید، باب قولہ تعالی وہو العزیز الحکیم، کیسے دعا مانگتے ہیں؟ اللہم بعزتک لا الہ الا انت ان تضلنی، تو ہی الہ ہے، تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تیری عزت کا وسیلہ، اس کے وسیلے سے میں تجھے سوال کرتا ہوں مولا مجھے کبھی گمراہ نہیں کرنا۔ سنن ترمذی پڑھیں، ابواب الدعوات پڑھیں، باب قولی صلی اللہ علیہ وسلم یا حی یا قیوم، علیہ السلام کثرت سے یہ دعا مانگتے ہیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے حی و قیوم میں تجھے تیری رحمت کا واسطہ دے کے سوال کرتا ہوں، مولا کریم میری مدد فرما۔ یہ محمد کریم علیہ السلام کی انبیاء کی دعائیں دیکھیں، یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو ذرا انبیاء سے سیکھو، ذرا محمد کریم علیہ السلام سے سیکھو کیسے اپنے مالک کی تعریف کرتے ہیں۔ آگے صحابہ کرام کا انداز، اب سنن ابن ماجہ پڑھیں، کتاب الصیام پڑھیں، بابن فی الصائم لا ترد الدعوۃ، یہ مذہب حدیث ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جب دعا مانگتے ہیں نا وہ کن کلمات سے دعا مانگتے ہیں؟ اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء، اللہ میں تیرے در پر سوال کرتا ہوں تجھے تیری رحمت کا وسیلہ دے کر، اور تیری وہ رحمت جو ہر چیز سے وسیع ہے۔ قرآن میں کہتا ہے نا رحمتی وسعت کل شیء، اللہ فرماتے میری رحمت ہر چیز سے وسیع تر گئی۔ فرمایا کہ سب سے پہلی چیز وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، میرا قرآن حکیم سے سیکھیے، جب آپ اللہ کے حضور دعائیں کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، اللہ کا قرآن آپ کو سکھلاتا ہے، انبیاء کی زندگیاں سکھلاتی ہیں، محمد کریم علیہ السلام کی سیرت آپ کو سکھلاتی ہے، پہلے اللہ کی تعریف کیا کریں، حمد کیا کریں، ثنا بیان کیا کریں، اسے اس کی رحمتوں کا وسیلہ دیں، اسے اس کے ناموں کا وسیلہ دیں۔ فرمایا اگلی دوسری بات نیکیاں کریں، اعمال کریں، اچھائیاں کریں، اعمال صالحہ میں اپنے وقت لگائیں۔ یہ اعمال صالحہ جہاں دوسرے کام بھی دیتے ہیں نا، اس میں ایک کام یہ بھی ہے اللہ سے التجا کرو اور اپنے مالک سے ان ناموں کے وسیلے دعا کرو کہ مولا کریم تیری رضا کے لیے میں نے یہ کیا۔ یہ دنیا کو جو بتایا جائے تو یہ ریاکاری ہے۔ جب تنہائیوں میں بیٹھ کے اپنی وفائیں، حالانکہ بندہ تو جتنی بھی وفا کرے حق تو نہیں ادا کر سکتا، لیکن یہ اللہ سے محبتوں کا اظہار ہے، بندہ یہ اظہار بھی کرتا جائے اور اپنے مالک سے مانگتا بھی جائے، کہا یہ ہے دوسرا وسیلہ۔ ذرا قرآن کو دیکھیں، فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ انسانیت کے ابا کون؟ آدم علیہ الصلوۃ والسلام۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، فرماتے ہیں جس کو پیدا کیا گیا کس حیثیت سے؟ خلیفہ کی حیثیت سے۔ ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ سارے جہانوں میں جو رب کے منتخب اور چنیدہ بندے تھے ان میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں۔ یہ وہ جو ابو البشر انسانیت کے ابا ہے۔ اللہ کے حضور دعا تو کرتے ہیں لیکن ذرا دعا کا انداز دیکھیں کتنا پیارا ہے۔ پہلے اپنے ایک عمل کا وسیلہ دیتے ہیں۔ وہ عمل کیا ہے؟ اپنی خطابت پشیمانی، اپنی خطا پر ندام۔ ظلمنا انفسنا، مولا تیرے در پر التجا کر رہا ہوں، سوال کر رہا ہوں، میں نے اپنے وجود پر اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ رب کے حضور ندامت کیا ہے؟ رب کے حضور عاجزی انکساری کرنے کی ہے۔ اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو اللہ کے حضور دعا کر رہے ہیں ان کی دعا کے اندر یہ چیز دیکھیں کہ کس طرح بھری ہوئی ہے۔ وَيَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ کے حضور دعا کی ہے، لیکن کب؟ جب دنیا میں اللہ کا عظیم گھر بیت اللہ تعمیر کیا، خود بھی تعمیر کیا، بیٹے نے بھی تعمیر کیا، دونوں یہ تعمیر کر رہے ہیں، تعمیر کر چکے ہیں، لیکن یہ نیکی رب کے حضور پیش کر کے اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، اللہ ہمیں بھی فرما بردار بنا، ہماری نسلوں کو بھی فرما بردار بنا، ہمارے خاندانوں کو بھی فرما بردار بنا۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ اللہ فرماتے دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے بیابانوں میں اپنا بیٹا چھوڑ دیا، اپنے گھر والے چھوڑ دیے، اور یہ جو چھوڑے جا رہا ہے کتنی بڑی بات ہے۔ بڑی عمر میں بڑی دعاؤں کے بعد، بڑی التجاؤں کے بعد یہ جو بچہ پیدا ہوا، آج اسے اور اس کی ماں کو جنگلوں میں چھوڑے جا رہے ہیں۔ پڑھیں صحیح بخاری کتاب حدیث الانبیاء باب واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا باب یصفون، 3 ابواب مسلسل ابراہیم علیہ السلام کے حالات زندگی کے۔ وہاں دیکھیں مکہ جہاں تو بڑی رونقیں ہیں، لیکن یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے میں یہاں پہ قبیلہ گزرا، ان قبیلے والوں کا پانی ختم ہو گیا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ آپس میں اکٹھے ہوئے اور ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ اب یہاں پانی کہاں ملے گا، تو پریشان تھے، کہاں کیسے یہاں پانی کیسے ملے گا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ ان میں سے کسی ایک بندے نے ایسے ایسے دیکھا نا، تو اس کو ایک پہاڑ پر ایک پرندہ نظر آیا،
انہوں نے جو پرندہ دیکھا نا انہیں تسلی ہو گئی کہ یہاں کوئی پانی ہے، کیونکہ یہاں پرندہ ہے، یہ پانی تو پیتا ہوگا. یعنی کہ ایسی بیابانی تھی کہ جہاں پہ کوئی زندہ چیز دیکھ کے تسلی ملتی تھی کہ کوئی ہے، اور جہاں پہ انسانوں کو نہیں پرندوں کو دیکھ کے تسلی ہوتی ہے کہ کوئی رہتا ہے. اور وہ خلیل اللہ جس دعائیں کی جا رہے تھے، رب حبلی من الصالحین، رب حبلی من الصالحین، رب حبلی من الصالحین، اللہ صالح بیٹا عطا فرما، صالح اولاد عطا فرما. اب ان دعاؤں کے بعد بچہ پیدا ہوا اور اس وادی میں چھوڑے جا رہے ہیں، لیکن قرآن ذرا ان کے دعا کا تذکرہ فرماتا ہے. جب اللہ سے مانگنے لگتے ہیں فرماتے ہیں ربنا، اے ہمارے ہمیں پالنے والے، اے ہمارے رب، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اللہ ایسی وادی میں اپنے بچوں کو، اپنے اہل کو چھوڑے جا رہا ہوں جہاں پہ کوئی چیز نہیں ہے، کوئی زراعت نہیں ہے، کوئی آبادی نہیں ہے. یہ ساری چیزیں کہنے کے بعد آگے رب العالمین سے دعائیں مانگتے ہیں. فقالوا علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. اللہ فرماتے موسیٰ علیہ السلام کی قوم دعا مانگتی ہے، لیکن یہ دعا اللہ کے نبی کی رہنمائی کے ساتھ مانگتی ہے، اور مانگنے کا طریقہ فقالوا علی اللہ توکلنا، پہلے اپنے عمل کو ذکر کرتے ہیں، ہم اپنے مالک پر توکل کرتے ہیں، بن دیکھے نہ دیکھا، نہ اس مالک کی کبھی آواز سنی، لیکن بن دیکھے اس مالک پر پختہ ایمان. ایمان تو بہت بڑی نیکی ہے، پھر اس پر توکل عظیم نیکی ہے. اب یہ توکل کا عمل جو ہے اس کا اظہار کر کے پھر فرماتے ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اللہ ہمیں دنیا میں فتنوں سے امان میں رکھنا. فرمایا الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. فرمایا ایمان والے کیسے مانگتے ہیں؟ مانگنے سے پہلے اللہ کے سامنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں، اور ایمان کیا ہے؟ ایمان خود عمل صالح ہے. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. رب العالمین فرماتے ایمان والے ایسے مانگتے ہیں اللہ تیرے منادی سے ہم نے سنا، تیرے دین کی دعوت دینے والے سے ہم نے سنا جو اعلان کر رہا تھا اللہ پر ایمان لے کر آؤ. اللہ ہم اس کی بات سن کے ایمان لے کر آئے ہیں. اب تجھ سے سوال کرتے مولا کریم ہمیں بخش فرما، مولا کریم ہمارے اوپر رحمت نازل فرمایا. فرمایا دیکھو تو صحیح آپ کو بتایا جا رہا ہے، اللہ کی طرف سے سکھلایا جا رہا ہے. حاجیوں، نمازیوں، کلمہ پڑھنے والوں، جب دعائیں مانگتے ہو کیسے مانگو، مانگنے کا طریقہ کیا ہے، کیسے اپنے مالک کے سامنے وسیلہ دیا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اسے مسلم کے اندر کتاب الصلاۃ کے اندر باب فضل فاتحۃ الکتاب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، بہت سارے اور مقامات پر بھی حدیث موجود ہے. سن عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں تو ایک بڑی وہ تیز آواز سنائی دینے لگی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا یہ آواز آپ نے سنی؟ کہنے لگے جی ہاں اللہ کے رسول ہم نے آواز سنی ہے. البتہ آپ کو پتا ہے کہ آواز کس چیز کی؟ اللہ کے رسول نہیں جانتے، اللہ رسول بہتر جانتے. آپ فرمایا لمبی حدیث ہے، آسمان کا دروازہ کھلا، اور یہ وہ دروازہ جو پہلے کبھی نہیں کھلا. پھر وہاں سے فرشتہ آیا، وہ فرشتہ جو کبھی نہیں آیا. آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج سورۃ الفاتحہ اور جو سورہ بقرہ کی یہ آخری آیات یہ نازل ہوئی ہیں، اور آگے فرماتے ہیں کہ لن تقرأ بحرف منہما الا اوتیتہ. آپ میں سے کوئی بھی دعا کرے گا نا یہ پڑھے، ان کے پڑھنے کے بعد جب دعا کرے گا جو مانگے گا اللہ اسے دے گا. فرمایا کہ یہ پاکیزہ کلمات ہیں، ان پاکیزہ کلمات کے ذریعے اپنے اللہ سے یہ پاکیزہ کلمات قرآنی آیات یہ پڑھے، پھر اپنے مالک سے سوال کریں. وہ بڑی مشہور حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر کتاب احادیث الانبیاء کے اندر باب حدیث الغار کے اندر آن فرمایا کہ 3 غار والے بندے تھے، اور یقین جانے جہاں یہ حدیث ایک مسئلہ سکھاتی ہے وہاں پہ دعا کی طاقت اور تاثیر بھی بتاتی ہے. جو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا نا الدعاء سلاح المومن، یہ دعا مومن کا ہتھیار ہوتی ہے. یہ محض اعلان نہیں تھا، یہ محض بات نہیں تھی. یقین جانیے اس حدیث پہ غور کریں. دعا جسے آج ہم غافل ہیں، سست ہیں، بہت کم مانگتے ہیں، یا مانگنے والے مانگتے ہیں تو وہ درد نہیں، وہ تڑپ نہیں، وہ دعا کی قدر اور منزلت نہیں جانتے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 بندے جا رہے تھے، ماحول برسات کا بنا، وہ ایک غار میں گھس گئے، ایک پہاڑ کے اندر چلے گئے. ہوائیں جو تیز تھی
اور آپ خود سمجھ سکتے ہیں جو یہ حدیث میں آیا نا کہ ایک بڑا وزنی پتھر اس کو ہواؤں نے اس موسم کی وجہ سے تھکیل کے غار کے منہ میں ڈال دیا. آپ بتائیں مٹی کی اڑنے کی بات نہیں ہو رہی, دھول کے اڑنے کی بات نہیں ہو رہی, وزنی پتھر اڑ کے چل کے ہل کے غار کے منہ میں پڑ گیا. یہ کیسا موسم ہوگا؟ لیکن اندر 3 بندے وہ جو پھنس گئے. کس جگہ پر آ کے پھنس گئے؟ وہ پرانا دور, نہ موبائل نہ کمیونیکیشن کوئی سسٹم, بہت ساری چیزیں اس حدیث میں. لیکن وہاں پہ مایوس ہو گئے, کیا بلا پریشان ہو گئے, کیا بلا انہوں نے کہا ہم میں سے بہت سارے نادان مسلمان ہیں, وہ کہتے ہیں بس اب منزل نہیں ملی, بس یہ حضرت اب جو بیماری ہے اس کا علاج کوئی نہیں, بس حضرت یہ جو بے روزگاری ہے اس کا علاج کوئی نہیں. پتہ نہیں کتنے ایسے مواقع آتے جہاں پہ ہم یہ کہہ کر نعوذ باللہ اپنی زبانوں سے مایوسیاں ظاہر کر رہے ہوتے ہیں. اور یہاں بتایا جا رہا ہے دیکھو تو صحیح غار میں ہے, کوئی آواز نہیں سنتا, بھاری پتھر غار کے منہ پہ آ گیا. لیکن ایمان اسے کہتے ہیں کہ مایوس نہیں ہوئے, دعائیں کرنے لگ گئے. اور آگے جہاں ان کے توکل کا رخ دے کے ہمیں توکل کا سلیقہ دکھایا گیا, مومنوں اپنے قریب مایوسیوں کو مت آنے دو. مومن مایوس ہوتا ہی نہیں, یہ تو کافر ہوتے ہیں. سال ہا سال بیت گئے, لیکن یعقوب علیہ السلام پھر بھی جاتے اپنے بیٹوں کو کہتے ہیں جاؤ یوسف کو تلاش کرو, جاؤ اپنے بھائی کو تلاش کرو. کہتے ہیں ابا اتنا ٹائم, ابھی بھی تلاش کریں. فرمایا اللہ کی رحمت سے نا امید تو کافر ہوتے ہیں, مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا. اور کیسے دعا, پھر دعا کا طریقہ, پھر دعا میں وسیلہ, پھر عمل صالح کا وسیلہ. آپ نے فرمایا کہ 3 بندے, پھر میں سے ایک بندے نے دعا کی, اس نے اپنا عمل لکھا, پتھر تھوڑا سا سر کیا. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر دوسرے نے دعا کی, پھر اس نے اپنے عمل کا وسیلہ پیش کیا, پتھر تھوڑا سا اور سرکا. پھر اس کے بعد تیسرے بندے نے دعا کی. اللہ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیسرے نے جب دعا مکمل کی, پتھر سے سارا, غار سے سارا پتھر ہٹ گیا. اس ساری دنیا کو بتایا جا رہا ہے یہ دعا کی طاقت ہے, یہ دعا کی تاثیر ہے. اور ساتھ میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے اس طرح اپنی دعا میں اپنے اعمال صالحہ کا وسیلہ دیا جاتا ہے. فرمایا شریعت سے سیکھو, جب اللہ سے مانگنے لگتے ہو, اللہ سے مانگنے والوں اللہ کو پاکیزہ ناموں کا وسیلہ دے کے مانگا کرو. اپنے جو اخلاص اور سچائی پر مبنی عمل کیے ہوتے ہیں اپنے مالک کے حضور رکھ کے ان کا وسیلہ دے کے اپنے مالک سے مانگا کرو. فرمایا تیسری چیز یہ ہے نیک بندوں سے دعا کرواؤ, اچھے بندوں سے, صالحین سے, رب العالمین سے ڈرنے والے ہیں, جن کے دل تقوی سے بھرے ہوئے ہیں, مخلص ہیں, مومن ہیں, سچے, ان سے دعا کرواؤ. کسی سے دعا کروانا کہ میرے لیے دعا کرے, یہ بھی وسیلہ ہے, اور وہ آپ کے لیے دعا کرے اور پیچھے سے آپ یہ بھی اللہ کے حضور کہیں کہ مولا یہ جو میرے لیے دعا کر رہا ہے نا اللہ, اس کے ذریعے اس کے میں سفارش کروا رہا ہوں اللہ, اس کی سفارش بندے کا وسیلہ نہیں, اس کی سفارش مولا یہ سفارش میرے حق میں اپنے در پر قبول فرما. فرمائیے دعائیں کروانا. کبھی کبھار تو کوئی لوگ کہہ دیتے ہیں, کوئی کسی اچھے بندے کو, نیک صالح اللہ والے بندے کو کہے نا دعا کرو تو ساتھ والے ٹوک دیتے, خود کیوں نہیں کرتے؟ ٹوکو نہیں, یہ ٹوکنا غلط ہے. یہ تو ہمارے دین کا درس ہے کہ آپ, اور یہ بھی نہیں ہے کہ وہ صرف اسی کام کے پیچھے چل پڑو, خود بھی کرو. مومن تو ہوتا ہے وہ ہر چیز کو, کسی نیکی کو, وہ بڑی جو مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کتاب البر والصلہ باب استحباب طلاقۃ الوجہ, نبی علیہ السلام فرماتے فلا تحقرن من المعروف شیئا. مومن کسی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھتا, کسی عمل صالح کو چھوٹا نہیں سمجھتا. آپ فرماتے ہیں کہ یہ نیکی اچھی بات, یہ مفید بات, یہ تو مومن کا گمشدہ سامان ہے. جب ملے گا یہاں سے ملے گا مومن تو لے گا. تو فرمایا کہ باقی کام بھی کرو, نیک بندوں سے دعائیں بھی کروا سکتے ہو. قرآن حکیم کو دیکھو, موسیٰ علیہ السلام کو قوم والے کہتے ہیں اے موسیٰ, قالوا یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک, موسیٰ ہمارے معاملات کو اللہ کے حضور ذرا رکھیے, ہمارے لیے رب العالمین سے سوال کیجیے. قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین, قال سوف استغفر لكم ربی انه هو الغفور الرحیم. رب العالمین فرماتے ہیں برادران یوسف یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے, ان کے ہاں آئے
غلطی کر بیٹھے، غلطی بھی نہیں بہت بڑی غلطی۔ اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کو جو کنویں میں پھینک چکے، کنویں کے بعد کتنے بڑے مشکل معاملات اللہ کے بندے اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام نے دیکھے تھے۔ یہ سارے معاملات جب کھل کے ظاہر ہوئے، دل ندامت سے بھر آیا، زبان پر کلمات کیا اللہ رب العالمین فرما کے اپنے والد کے پاس آئے، اپنے والد کو کہتے ہیں یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین۔ ابا جی رب العالمین کے حضور ہمارے لیے دعا کریں کہ مولا کریم ہماری غلطیاں معاف فرمائے، رب العالمین ہماری خطائیں معاف فرمائے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ وَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ نبی کریم علیہ السلام کا زمانہ، رحمت للعالمین کا زمانہ، کئی لوگ ایسے تھے کہ نبی کریم علیہ السلام کی مجلس میں نہ آ سکے، اور وہ لوگ خاص طور پر جو جان بوجھ کر محروم رہ گئے، نفاق کی بیماری میں غرق ہو گئے، نہیں آئے۔ اب رب العالمین فرماتے ہیں اگر انہوں نے ظلم کیا تھا نا اپنی جانوں پر، اے نبی آپ کے پاس آتے، آپ کے پاس آتے، خود بھی دعائیں کرتے، خود بھی استغفار کرتے، اور اے حبیب اگر آپ سے استغفار بھی کرواتے لوجد اللہ تواب رحیما، یہ ضرور اپنے رب کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ یہ آپ کے مزید آپ اس میں غور کریں، اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں۔ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے، دعاؤں کا التجاؤں کا کہا کرتے تھے۔ وہ بڑی مشہور بڑی معروف حدیث مبارکہ صحیح بخاری کے اندر کتاب الجہاد کے اندر باب الدعاء بالجہاد کے اندر جس میں مسئلہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اچھے لوگوں سے دعا کروائیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ سیدہ ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ جہاں پر یہ دعا کا مسئلہ ہے وہاں کمال درجے کی ایک ایمانیت بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون کے ہاں آئے ہیں، رہے نیند سے بیدار ہوئے، چہرے پر مسکراہٹ تھی، پوچھتی اللہ کے رسول کیوں مسکرا رہے ہیں؟ یہ امت کو درس دیا جا رہا ہے، امتی کی نظر میں نبی کی مسکراہٹ بھی اہم ہوتی ہے۔ آپ کیوں کہتے ہو یہ چیز چھوٹی ہے یہ چیز بڑی ہے؟ آج تو امت نے تو ان معاملات میں طبقاتی تقسیم کھڑی کر دی ہے، یہ چیز اہم ہے، یہ اہم ہے، یہ غیر اہم ہے، یہ کر لو یہ نہ کر لو، نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی ہر بات کو قدر کی نظر سے کیوں نہیں دیکھتے؟ ذرا ان سے تو سیکھو۔ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ فرمایا یہ سبقت کرنے والے ان سے تو اللہ راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے، بعد میں آنے والوں آپ کو بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ والذین اتبعوهم بإحسان، جو بعد میں آنے والے ان کے نقش قدم پر چلے اللہ ان سے بھی راضی ہو جائے گا۔ وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، بعد میں آنے والوں کو بتایا گیا ہدایت تب ملے گی۔ نماز میں دعائیں بھی کرو، اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ۔ بھلے وطر میں بھی دعا مانگو اللہم اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، لیکن ساتھ ساتھ کوشش بھی کرو فرما ہدایت ان کو ملنی ہے جو محمد کریم علیہ السلام کے صحابہ کے نقش قدم پر چلا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ فرمایا جن سے مومنین کا راستہ چھوٹ گیا وہ تو سمجھو جہنم کے راستے پہ چل رہے ہیں، اور ان کا راستہ کیا ہے؟ سنن داؤد پڑھیں، کتاب الجہاد پڑھیں، باب ما یقول الرجل اذا رکب پڑھیں۔ تابعین نے دیکھا سیدنا علی اپنی سواری پر بیٹھے ہیں بغیر کسی وجہ کے، دیکھنے والے نے دیکھا مسکرا رہے ہیں، تو پوچھنے میں مجبور ہو گیا۔ ایک سانا سمجھدار ایک سنجیدہ بندہ بلا وجہ تو نہیں مسکراتا نا۔ پوچھنے والے نے پوچھا من ای شیء تضحک یا امیر المومنین، امیر المومنین کس چیز نے آپ کو آج یہ مسکرانے کے معاملات کی طرف لایا؟ وہ فرماتے ہیں آج مجھے یاد آیا کہ نبی کریم علیہ السلام ایک دن اپنی سواری پر چل رہے تھے، یہ ساری دعائیں پڑھی، ان کے بعد میں نے دیکھا وہ نقشہ میرے ذہن میں کہ نبی کریم علیہ السلام جب سواری پر مکمل بیٹھ گئے نا تو اس کے چہرے پر ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ آج ذرا میں سواری پر جب بیٹھنے لگا میں نے سوچا اس ادا پر بھی عمل کر دوں۔ یہ جو جلسوں میں اور آپ ہم کٹھے ہوتے ہیں یارو، یہ ادا ہے محفوظ کرنے کی۔ یہ جو کہا گیا نا آپ کو جانوں سے زیادہ محمد کریم علیہ السلام محبوب ہونے چاہیے، اس کا عملی انداز یہ ہے کہ اپنے آپ سے پوچھو کہ ان کی ادائیں کتنی یاد کرتے ہو۔ ہم مسند عبد بن حمید پڑھے،
سیدنا انس بن مالک کی حدیثیں پڑھے. ایک دن بیٹھے بیٹھے کسی نے انگوٹھی کا مسئلہ پوچھ لیا, انگوٹھی کے نگینے کا مسئلہ پوچھ لیا. سیدنا انس بن مالک اب مسئلہ بتاتے ہیں, نبی کریم علیہ السلام کی انگوٹھی کا تذکرہ کرتے ہیں اور آگے فرماتے ہیں کہ رات کا ٹائم تھا, چاندنی رات تھی. وہ جو چاند تھا نا آسمانوں پر, اس چاند کی چمک نبی کریم علیہ السلام کی انگوٹھی پہ پڑ رہی تھی اور وہ انگوٹھی چمک رہی تھی. سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں کہ وہ چمک آج بھی میری آنکھوں کے سامنے. نبی کریم اسلام کی اداؤں کو کم نہ جانا کریں. تو آج سیدہ ام حرام کے ہاں نبی کریم علیہ السلام جب مسکرانے لگے, سیدہ نے پوچھا اللہ کے حبیب کیا بات ہے, آپ کیوں مسکراتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ام حرام جب میں سویا میں نے دیکھا کہ میرے امت کی مجاہدوں کا دستہ جو جا رہا ہے جہاد کرنے کے لیے. آگے سے سیدہ فرماتے ادعو اللہ ان یجعلنی منہم, اے محمد کریم علیہ السلام ذرا دعا کر دے اللہ مجھے بھی ان چیزوں میں شامل کر دے. یہ چیز بھی معلوم ہوتی ہے مومن کے جذبے جوان ہونے چاہیے. جہاد زامل اس کے لیے خاتون کے رہی ہے, یہ نہیں ہے کہ اللہ مجھے جہاد سے محروم رکھی ہو, ان چیزوں سے بھی بھاگنا. مومن تو اللہ کے لیے قربانیاں دیتا ہے. تو سیدہ نے کیا کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروا دی. اور مشہور حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر کتاب اللباس کے اندر باب البرود کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے. سیدنا عکاشہ فی البھور بول اٹھے ادعو اللہ ان یجعلنی منہم, اللہ کا رسول دعا کریں اللہ مجھے بھی ان میں شامل کر لے. آپ سے بخاری پڑھیں, کتاب الوصایا پڑھیں, باب الوصیۃ بالثلث پڑھیں. سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے, پھر مدینہ سے مکہ آ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج وغیرہ ادا کرنے کے لیے. تو شریف بات ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جو اللہ کی رضا کے لیے کوئی علاقہ چھوڑ کے کہیں دور چلا جائے اور اسے وہاں پہ موت آ جائے تو یہ موت اس کے لیے اعزاز ہے کہ اس نے یہ علاقہ اللہ کے لیے چھوڑ دیا تھا. لیکن سعد رضی اللہ تعالیٰ جو مکہ چھوڑ کے مدینہ گئے تھے, پھر جب یہ مکہ آئے تو بیمار ہو گئے. بیمار بھی ایسے ہو گئے کہ خود سمجھنے لگے کہ شاید اب میری زندگی ختم ہونے والی ہے. تو نبی کریم اسلام سے دعا کرواتے ہیں. کیا کرواتے ہیں؟ دعا کرواتے ہیں, جس کی دعا کا مقصد یہ ہے کہ اللہ مجھے صحتیابی دے, تندرستی دے, میں یہاں نہیں بلکہ مدینہ طیبہ میں مجھے موت آئے تاکہ یہ ہجرت کا جو معاملہ ہے یہاں سے دور جا کے مجھے اللہ کی رضا کے لیے موت آ جائے. ایسی بہت ساری اور آپ کو حدیث ملے گی کہ صحابہ کرام نبی کریم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں, دعا کرواتے ہیں. یہ بھی ایک بہترین ذریعہ ہے. بلکہ بعض صحابہ کرام تو اپنی دعا نہیں ذکر بھی کرتے ہیں. آپ سنن ترمذی پڑھیں, ابواب الدعوات میں ایک باب ہے بغیر کسی نام کے. ایک نابینا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا اور کہنے لگا اللہ کے رسول میرے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے میری بینائی لوٹا کے دے, بینائی مجھے دے دے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تو صبر کر لے تو تیرے لیے جنت ہے, اگر کہو تو دعا مانگ لیتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وکیل اللہ کے رسول دعا کر دے. یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے رک کے دیکھیے, گئی ہوئی آنکھیں یا ایک نابینا شخص اس کے لیے آنکھیں مانگنا, یقین سے بتائیے کتنا مشکل کام ہے. ہم بہت سارے مسلمان ہیں لیکن آج ہم میں سے کوئی یہ یقین کر کے دعا کر سکتا ہے کہ اللہ مجھے آنکھیں دے دے گا؟ آج وہ یقین ہی نہیں ہے. جو نابینا ہے وہ خود بھی ایسی دعا نہیں کرتا, نہ کر کے وہ گویا بتا ہے مجھے امید ہی نہیں ہے. اگر کسی ساتھ بیٹھے ہوئے بندے کو کہہ دے کہ آپ دعا کرو, وہ ساتھ والا ہنسے گا. آج جو ہماری کیفیت ہے ہنسے گا, یہ کیسا بندہ ہے؟ یہ نابینا ہو کر اب یہ کہتا ہے دعا آنکھیں ملے گی اور دعا میری دعا کے ساتھ. یہ ساری ہماری کمزوریاں ہیں. ان احادیث پر غور کریں, نہ کوئی ہنسی, نہ کوئی مذاق, نہ کوئی طنز اور تنقید. یہاں سے پتا چلتا ہے یہ وہ لوگ تھے جن کا یہ یقین تھا, جن کا یہ ایمان تھا کہ دعا وہ ہے اخلاص سے مانگی جائے تو نابینا کو آنکھیں بھی مل سکتی ہیں. ہمیں وہ توکل پیدا کرنا چاہیے, وہ تعلق باللہ قائم کرنا چاہیے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس بات پر راضی ہو کہ اس کے بدلے میں اللہ راضی ہو جائے, جنت مل جائے, یا دعا کروں. اللہ کے رسول دعا کرے. آج فرمایا کہ پھر وضو کرو اور یہ دعا پڑھو,
अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ, व अतवज्जहु इलैका बिनबिय्यिका मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह आपकी तरफ में अपने आपके नबी के जरिए मुतवज्जे होता हूँ। वो कैसे? आगे इसमें ये भी अल्फाज मौजूद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं या मोहम्मद, आए मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके जरिए अल्लाह से दुआ मांगता हूँ, आप मेरे लिए दुआ मांगे। फिर आगे ये भी कहते हैं अल्लाहुम्मा फशफ़िहु फिय्या, अल्लाह ये जो मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम मेरे लिए दुआ फरमा रहे हैं, ये जो सिफारिश करे अल्लाह ये सिफारिश अपने दर पर कबूल फरमा। और इस मादा नबी करीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, अल्लाह के उस बंदे को वहीं आंखें आ गई जैसे कभी नाबीना था आगे थी। बार बार बात आ जाती है, मौजू से कट के फिर इस तरह बात आ जाती, कैसा यकीन था, कैसी दुआएं थी, क्या दुआ का मकाम है, क्या ये रब के हुजूर सवाल का मकाम है। और साथ साथ ये चीजें कि नेक बंदों से दुआएं करवाई जा सकती है, ये बड़ा बेहतरीन वसीला है। और आगे सहाबा किराम ने करवाई, से बुखारी पढ़े, किताबुल इस्तिस्का पढ़े, बाबु सवाल नाज पढ़े, सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला के जमाने में, सैयदना उमर बिन खत्ताब के जमाने में बड़ा कहता आ गया, बड़ा मशहूर है। आपने कहा कि अब अल्लाह के हुजूर दुआ मांगी जाए, मदीना से निकलकर या मदीना की आबादी से निकलकर बाहर आए, अल्लाह के हुजूर इस्तिस्का की, और आगे सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह तआला को किया कि आप दुआ मांगे, और साथ में ये कहते भी अल्लाहुम्मा इन्ना कुन्ना नतवस्सलु इलैका बिनबिय्यिना, अल्लाह हम पहले नबी करीम अलैहिस्सलाम के वसीले दुआ किया करते थे, आपको आगे करते, वो हमारे लिए दुआ करते थे, आपकी दुआ हमारे लिए वसीला थी, लेकिन अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया छोड़ गए, अल्लाह आज हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा की वसीला यानी कि उनके दुआ का वसीला लेते हैं, अल्लाह हमारे ऊपर बरसात नाजिल फरमा। हदीस में आता है दुआ करके बस की अल्लाह ने बरसात नाजिल फरमा दी। तो आगे सहाबा किराम ने भी दूसरे लोगों से दुआ करवाई है, ये एक वसीला है। तारीख इब्न असाकिर पढ़े, सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने में बरसात नहीं हो रही थी, उन्होंने ताबी यजीद बिन असवद को बुलाया और बड़े प्यारे अल्फाज हैं, बड़े बेहतरीन अल्फाज हैं, उनसे दुआ करवाई और उनको क्या कहा, कुम या बक्का, ऐ यजीद, ऐ अल्लाह की रजा के लिए अल्लाह की राह में अल्लाह से डर कर बहुत ज्यादा रोने वाले, जरा उठिए उठिए हमारे लिए दुआ कीजिए। हदीस में आता है उन्होंने दुआ की, अल्लाह ने मुसलमानों पर बरसात नाजिल फरमा दी। तो यानी कि आप किसी बंदे से भी दुआ करवा, ये तीन वसीले हैं जो कुरान ने सिखलाए हैं, कुरानी आयात पर कायम है, अंबिया ने किए, अंबिया ने ये वसीला लिया, असहाब ने लिया, नेक साले बंदों ने लिया, और दीन के नफ़ज़कुरुल्लाह कमा अल्लमकुम, जिक्र ऐसे नहीं करो, दुआ ऐसे नहीं करो, इबादत ऐसे नहीं करो जैसे आपका जी चाहता है, आपका रब आपको कहता है ऐसे करो जैसे आपको सिखलाया गया है। और यही हमें सिखाया गया है कि जब आप अपनी दुआ में चाहते हैं ना कबूल हो जाए, अल्लाह के यहाँ ये अल्फाज कबूल हो जाएं, आपका इल्म छोटा होगा, अंबिया का इल्म बहुत बड़ा है, मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम का इल्म बहुत बड़ा है, सहाबा किराम का इल्म बहुत बड़ा है। ये इल्म वाले जब अपने मामलात अल्लाह के हुजूर रखा करते थे, ये वसीले पेश किया करते थे। लेकिन इन सारी बातों के साथ एक अगली चीज भी आ जाती है, हमारे माशरे में वसीले किन किन चीजों के मांगे जाते हैं। टाइम भी काफी हो चुका है, नमाज इशा का वक्त होने वाला है या हो चुका है, बस मुख्तसर चंद बातें जिक्र करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। अब ये जो वसीला था ना, ये तो वसीला कुरान और हदीस ने सिखलाया। फरमाया कि इससे अगली बात, माशरे में लोग भी कहते हैं कि भाई आप तो ये कहते हैं मौलवी साहब, लेकिन हमने और भी कुछ सुन रखा है। आप भी दीन बताते हैं, वो भी दीन बताते हैं, आपने भी कुरान और सुन्नत की बातें पेश की है, दूसरे भी कुरान और सुन्नत की बातें पेश की है। तो कुरान ने बड़ी अजीम बात की, फरमाया अल्लज़ीना यस्तमीऊनल कौल फयत्तबीऊन अहसनह उलाइकल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह उलाइका हुम उलुल अलबाब। आप में से अकल वाले और हिदायत वाले वो हैं जो सुनते सब की है, लेकिन उनमें से जो वज़नी बात होती है ना उसको ले लेते हैं। अब ये कितने तगड़े दलाइल थे, कुरानी आयात थी, सही अहादीस थी, सही बुखारी सही मुस्लिम मुस्तनद तरीन कुतुब की रिवायात थी, लेकिन इसके मद्दे मुकाबिल जो दूसरे वसीले हैं आमतौर पर क्या उनके लिए दलाइल पेश किए जाते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, कहा जाता है देखो अल्लाह ने वसीले का कहा है,
لہذا وسیلہ کسی بندے کی ذات کا لیا جا سکتا ہے، دنیا سے چلا جائے اس کی قبر کا لیا جا سکتا ہے. ہم تو اس معاشرے میں رہتے ہیں، یقین جانے کہ کھڑکی کا وسیلہ ہے، یہ اس جگہ کی کھڑکی ہے، کھڑکی کو پکڑ کے دعا مانگی جائے تو قبول ہو جاتی ہے، دیوار کو پکڑ کے دعا کی جائے تو یہاں پہ دعا قبول کی جاتی ہے. کئی ایسے لوگوں کو دیکھا گیا انگوٹھی ہاتھ میں ہے، کہا یہ انگوٹھی پہن کر دعا مانگی جائے تو دعا قبول کی جاتی ہے. کن کن چیزوں کا نام لیا جائے اور دلیل کیا دیا جاتا ہے؟ یہ چیزیں. وہ سب سے پہلی بات وہ جب آپ کے سامنے رکھا نا، امام طبری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ آپ عمل صالح کرو، عمل صالح کر کے یہ ذریعہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا. اور آگے حافظ ابن کثیر فرماتے لا خلاف بین المفسرین فی، اس پر امت کے مفسرین کا اتفاق ہے. یہ ساری امت کے مفسرین اگر تشریح میں کہا جائے پہلی صدی دوسری صدی، یہ سارے مفسرین ایسے سمجھے امت کا اجماع ہے کہ اس سے مراد عمل صالح ہے. اور مزید یہ بھی تو دیکھیں پھر نبی کریم اسلام نے کیوں نہیں ایسی جگہوں کا وسیلہ لیا، صحابہ کرام نے کیوں نہیں وسیلہ لیا؟ قبر رسول مدینہ میں موجود ہیں، لیکن عمر بن خطاب کیوں باہر جا رہے ہیں؟ کیوں سیدنا عباس سے دعا کروا رہے ہیں؟ کتنے سارے دوسرے مواقع ہیں، کوئی دلیل بنتی ہی نہیں. کئی لوگ کہتے ہیں اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، سورہ کہف کی آیت پیش کرتے ہیں جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں اس زمانے کے لوگوں کو قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ، لوگوں ان کو کیوں پکارتے ہو اللہ کے علاوہ جن کے بارے میں آپ کا یہ گمان ہے کہ ہماری مدد کریں گے. وہ کچھ نہیں کر سکتے. اللہ فرماتے وہ تو وہ ہیں کہ وہ خود اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، رب کے حضور وسیلہ تلاش کرتے ہیں. تو کافی نادان کے دیتے ہیں. دیکھو قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ بھی تو وسیلہ مانگتے تھے. ارے بھائی کون سا وسیلہ یہ بھی تو دیکھیں نا. یہاں مراد آپ سے بخاری میں اس آیت کی تفسیر پڑھے، یہ چیز ذکر ہی نہیں ہے. سے بخاری میں کتاب التفسیر میں سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت کی تفسیر میں آپ کو حدیث ملے گی. سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اس سے مراد یہ ہے کہ مشرکین جنوں کی پوجا کرتے تھے. جن نظر تو نہیں آتے، ہوا ایسے کہ وہ جن مسلمان ہو گئے، وہ اللہ کی رضا کے راستے کو اختیار کر کے وہ خود اللہ کی رضا کے طالب بن گئے. اور پیچھے چلنے والے جو مسلمان تھے وہ پھر بھی جنوں کو پکار رہے. تو یہاں اللہ پاک نے فرمایا کہ جن کی آپ پوجا کرتے ہو نا وہ خود اللہ کی طرف لوٹ آئے گے، وہ خود اللہ کے دین کی طرف لوٹ آئے گے. یہ عام طور پر یہ حدیثیں پیش کی جاتی جو ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کی کہ دیکھو تو سیدنا عمر نے جو سیدنا عباس کا وسیلہ لیا، حالانکہ یہ حدیث خود اس چیز کی تردید کرتی ہے کہ کسی قبر کا وسیلہ لیا جائے، کسی شخصیت کا وسیلہ لیا جائے، کسی جگہ کا وسیلہ لیا جائے. کیونکہ اگر کسی جگہ کا، کسی قبر کا، کسی شخصیت کا، کسی فوت شدہ کا، کسی اللہ والے نیک صالح بندے کا جو ہم دعا میں وسیلہ لیتے اگر ایک جائز ہوتا تو سیدنا عمر سیدنا عباس کو کیوں لے آتے؟ یہ مسجد نبوی سے باہر کیوں آ جاتے؟ جس مسجد میں ایک ایک نماز کا کیا مقام ہے، ایک ایک بات کا کیا مقام ہے، اس مسجد کو چھوڑ دیا، قبر رسول کو چھوڑ دیا، باہر آ کے دعا مانگتے ہیں. ساری اصحاب کی جماعت ساتھ ہے، کسی نے آگے بڑھ کر یہ نہیں کہا کہ عمر آپ کیا کر رہے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام کا وسیلہ یہ ہمارے لیے بڑی نصیحتیں ہیں. فہل من مدکر ہے کوئی غور کرنے والا؟ انا اکڑ فخر تکبر گھمنڈ غرور ان چیزوں سے ہٹ کے کوئی ہے ان حقائق سے نصیحتیں پانے والا؟ اگر ہم نے جو وسیلے اختیار کر رکھے ہیں یہ یقین جانے قرآن و سنت سے روگردانی ہے، تعلیم خداوندی کو ناتمام ہم سمجھتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام دیگر انبیاء اور اصحاب کے نقش قدم کو ہم ناقابل اتباع جانتے ہیں. انہوں نے جو وسیلے لیے اور ایسے پیارے وسیلے اللہ نے جن کو قرآنی آیات میں ذکر کیا، نبی کریم علیہ السلام نے حدیث میں ذکر کیا، ہم ان کامل اور قابل چیزوں کو چھوڑ کے سربادہ جن کی کوئی دلیل ہی نہیں. اور کافی ایسی حدیثیں بھی پیش کی جاتی ہے، ہم خطبہ سے سنتے ہیں، بڑی بڑی موٹی کتابیں. اب یہ گھڑی کی طرف دیکھتا ہوں شادی شاہ کا ٹائم ہونے والا ہے، تو ان حدیث کی طرف اگر ہم آگے بڑھیں نا کوئی ایک حدیث بھی ثابت نہیں ہے. اگر ثابت ہے تو اس کا یہ مقصد نہیں، اگر یہ مقصد ہے تو وہ روایت ثابت نہیں. لیکن دکھ اس بات کا ہوتا ہے، بڑی حیرانگی بھی ہوتی ہے، بڑا دکھ بھی ہوتا ہے کہ جو وسیلے جو اللہ کے مانگنے کے طریقے رب نے سکھلائے، قرآن نے سکھلائے، احادیث نے سکھلائے،
ان کے بجائے دوسری چیزوں کی طرف اتنی بھاگ دوڑے جو مومن کو تو چاہیے قرآن کی پیروی کرے. وَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں کہ ان کے اوپر اللہ کا کتاب نازل ہو چکا ہے محمد کریم علیہ السلام کے اوپر، ان کے ہاں کلام اللہ آ چکا ہے. فرماتے کیا یہ کافی نہیں ہے؟ یقین جانے یہ کہا گیا تھا اس زمانے کے نافرمانوں کو، لیکن اگر مفہوم دیکھا جائے تو دور حاضر میں بھی ایسے ہے. یہ چیزیں جو رب نے رب کے رسول نے بتائی مسلمان اس کو کافی سمجھتا ہی نہیں ہے. ہمارے پاکستان کے ایک مصنف ہیں، بڑے اپنے انجمن میں بڑے محقق بھی ہیں، انہوں نے وسیلے کے موضوع پر ایک بندے نے 3 کتابیں لکھ ڈالی ہیں. ایک بھی لکھ لی، دوسری بھی لکھ لی، تیسری بھی لکھ لی، بڑی بڑی موٹی موٹی کتابیں. لیکن دکھ آپ کو اس بات کا ہوگا ان تینوں کتابوں میں جائز وسیلے کا ایک صفحہ بھی بیان نہیں کیا، کیونکہ یہ بھی ہے، یہ بھی مانگا جائے. تینوں کتابیں لگا لیں اس چیز پر جس کی قرآن و سنت میں کوئی صراحت نہیں، کوئی وضاحت نہیں. انہوں نے دوسروں نے چن چن کے ایسی روایتیں. اور یہ جتنے معاملات ہیں یہ سب سے بڑی یقین جانے اس بات پر جو وجہ بنتی ہے نا، وہ قدردانی ہمارے اندر نہیں ہے. جو کہہ دے جب کہہ دے ہم مانگ لیتے. ایسی ایسی حدیثیں خطبہ بڑے شدت کے ساتھ بڑی تقاریر میں بڑے خطبوں میں شیخ صاحب کہہ رہے ہیں نا سوشل میڈیا، تو سوشل میڈیا پر یقین جانے ایسے ایسے خطیب ایسے شوشے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن آگے ہماری عوام ہم لوگ کبھی نہیں تحقیق کی یہ چیز ہے یا نہیں ہے، اور آگے شیئر پہ شیئر کیے جا رہے ہیں، شیئر پہ شیئر کیے جا رہے ہیں. پچھلے دنوں ایک فیس بک پر آئی، وہ شیئر ہوتی 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 حالانکہ میں سوشل میڈیا تو نہیں دیکھتا، بہت کم دیکھتا ہوں. آگے اللہ پاک سورہ ملک میں فرماتے ہیں کہ بندے تو کتنا نا قدردان ہے، رات کو تو جب اٹھتا ہے اٹھنے کے بعد بھی تو مجھ سے مانگتا نہیں پھر سو جاتا ہے. آگے لکھا ہے سورہ ملک، 100 مرتبہ پڑھو بھی سورہ ملک کے اندر لکھا ہی نہیں ہے، لیکن شیئر کرنے والے دیکھو شیئر کیے جا رہے ہیں، شیئر کیے جا رہے ہیں. یہ جتنے معاملات ہیں بگڑے ہوئے، ہم کہتے ہیں اس کی وجہ وہ ہے، اس کی وجہ وہ، سب سے بڑی وجہ ہم خود ہیں کہ ہم خود چھان بین کیوں نہیں کرتے. روایات سنی جاتی ہیں اور کتنے ظلم کی بات کہ محمد کریم علیہ السلام کی طرف محسوس کیا جاتا ہے. فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار، میرے اوپر کسی نے جھوٹی بات منسوخ کر دی وہ اپنی جگہ جہنم میں سمجھے. امام ابن حبان نے صحیح ابن حبان کے مقدمے میں کتاب المجروحین کے مقدمے میں بڑی قیمتی بات کی. کہا کہ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یرا انہ کذب، جس کو صرف شک ہو جائے وہ صرف یہ سمجھے کہ شاید نبی کریم علیہ السلام نے ایسا نہ کہا ہو. فرمایا شک کی بنیاد پر بھی بات نبی کریم علیہ السلام کی طرف منسوخ کرتا ہے، اس کے لیے بھی یہ وعید ہے. لیکن لوگ پھر بھی کیے جا رہے ہیں، پھر بھی کیے جا رہے ہیں. بڑے جذبات کے ساتھ خطیب نے خطیبانہ انداز میں کہا، آگے لکھنے والے لکھتے بھی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب رب سے سوال کرو فاسألوہ بجاہی، میرا وسیلہ دے کے، میری عزت کا وسیلہ دے کے اللہ سے مانگو. فإن جاہی عند اللہ بعظیم، اس لیے کہ میری عزت، میری جاہ، میری وجہ، میرا شان اللہ کے یہاں بہت بڑا ہے. مانگو اللہ آپ کی دعا قبول کر دے گا. لوگ سنتے ہیں وسیلوں میں لگ جاتے ہیں، لیکن آگے دیکھو حدیث ہے ہی نہیں. یہاں ابن تیمیہ مجموع الفتاوی میں یہ حدیث لا کے ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں هذا حدیث کذب، یہ جھوٹ ہے، کسی کتاب میں نہیں ہے. ہمارے ہاں روایات سنائی جاتی ہے کہ مسلم حاکم کے اندر، کتاب و تواریخ المتقدمین کے اندر، اس کے اندر ایک دوسری کتاب ہے، کتاب من آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے جب آدم علیہ السلام کو زمینوں پر اتارا گیا، آدم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، کن کلمات سے دعا کی؟ یا رب، اے اللہ، اے میرے پالنے والے، اے میرے رب، اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تیرے در پر محمد کریم علیہ السلام کا وسیلہ دے کے سوال کرتا ہوں. آسمانوں سے اتارا گیا ہوں، زمین پر لایا گیا ہوں، میری غلطی کا مجھے احساس ہو چکا ہے، اپنے در پر توبہ قبول کی جائے. آگے سے رب العالمین نے پوچھا کہ آدم آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ نے محمد کریم علیہ السلام کا وسیلہ دے دیا. آدم علیہ السلام فرماتے ہیں رفعت رأسی الی عرشک رأیت فیہ مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب میں جنت میں تھا تیرا عرش میرے قریب تھا، ایک بار میں نے سر
اٹھا کے عرش کی طرف دیکھا. عرش میں کیا دیکھتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا. تیرے نام کے ساتھ تیرے نبی کا نام. اس دن سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ نام بڑا عظیم ہے. آج میں نے اس کا وسیلہ لیا ہے. اللہ فرماتے لگے آگے کہ اے آدم یہ وسیلہ تو نے لے تو لیا, تو نے اپنی بخشش مانگی. اگر اس کلمے اس نام کے صدقے اگر پوری اولاد کی بخشش مانگتے وہ بھی دے دیتے. ہمارے ہاں حال کیا ہے؟ آج یہ امت کہاں چل رہی ہے؟ یہ بات ہونے کی دیر ہوتی ہے, یہاں سے نعرے لگتے ہیں, یہاں سے زندہ باد, یہاں سے سبحان اللہ, لوگ جوش میں آ جاتے. اور اللہ کے بندو یہ دین ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فبین یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا. اللہ اسے امانت قرار دیتا ہے. صحیح بخاری پڑھیں, کتاب الایمان پڑھیں, سے مسلم پڑھیں, کتاب الایمان پڑھیں, باب بیان ارکان الایمان پڑھیں, مزید تشریح کے ساتھ. یہ حدیث کئی اور مقامات پر موجود ہے. ایک بندے نے حدیث سنائی, بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکات. یہ 5 ارکان بتا دیے. بتانے کے بعد بتانے والا چپ ہوا. سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے تو اس سے غلطی ہوئی ہے. یہ رکن جو پہلے تھا تو نے آگے پیچھے کر دیا, یہ پیچھے تھا تو نے آگے کر دیا. یہ ترتیب بھی وہی رکھو جو محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. دین تو یہ ہے, دین سے کہتے ہیں. اور جب دین اللہ کی امانت ہے تو قرآن کہتا بھی یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. وہ جب کوئی جھوٹا خبر لائے تحقیق کرو. کیوں آنکھیں بند کر کے دین نہیں کہا؟ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. حبیب آپ ان کو بتا دیں, قیامت تک لوگوں کو پتا چل جائے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے, جس راستے کو اللہ پاک نے بڑا عظیم قرار دیا. رب نے فرمایا یہ صراط مستقیم وہی ہے جو محمد کریم علیہ السلام کا راستہ ہے. وان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ. محمد کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میرا راستہ صراط مستقیم ہے. آگے پیچھے ہوگے تو راہ مستقیم سے بھٹک جاؤ گے, ادھر ادھر نکل جاؤ گے. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. پھر میں محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہی صراط مستقیم پر ہیں. صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء باب الاقتداء بسنن رسول صلی اللہ علیہ وسلم. فرشتہ محمد کریم علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ھذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرق بین الناس. حق و باطل میں تفریق اس بندے کے ذریعے ہوگی, اس شخصیت عظمیٰ کے ذریعے ہوگی, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان معاملات میں آپ تھوڑی وہ رسول اللہ کیا فرماتے ہیں, اللہ کے امر سے کیا کہتے ہیں, ھذہ سبیلی, یہ میرا راستہ ہے, ادعو الی اللہ, کسی دوسرے راستے کی طرف میں نہیں بلاتا. یہ جو دوسرے راستوں کی طرف بلاتے ہیں آج تو بلایا دوسرے راستوں کی طرف جاتا ہے. اللہ ہمارے حالوں پہ رحم کرے. مسلمانوں میں کیا ہو رہا ہے آج کل؟ تو مقابلے بازیاں ہوتی ہیں. آپ کا علامہ چھوٹا ہے, میرا علامہ بہت بڑا ہے. آپ کا پیر صاحب چھوٹا ہے, میرے والا پیر صاحب بہت بڑا ہے. آپ والے حضرت کی کرامات تھوڑی ہے, میرے والے علامہ صاحب کی کرامات بہت بڑے. ادھر نہیں, ادھر آ جاؤ, ادھر نہیں. یہ کہاں ہمیں بلایا جا رہا ہے؟ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ. پر میں محمد کریم علیہ السلام قیامت کی صبح تک آپ اپنا راستہ دنیا کو بتا دے کہ میرا راستہ ہے کیا. ان کو بتا دے ادعو الی اللہ, میرا کوئی دوسرا راستہ نہیں, میں کسی در کی طرف نہیں بلاتا, صرف اور صرف میں اللہ کے در کی طرف بلاتا ہوں. اور اگلی بات علی بصیرۃ, دلیل کی بنیاد پر, وہم کی بنیاد پر نہیں, گمان کی بنیاد پر نہیں, تقلید کی بنیاد پر نہیں, علی بصیرۃ, دلیل کی بنیاد پر. اور سنو انا ومن اتبعنی, میرا بھی طریقہ یہ ہے, میرے پیچھے چلنے والوں کا طریقہ بھی یہ ہے. تو بتایا گیا ہم سے محمد کریم علیہ السلام کے نقش قدم پر وہ چلنے والا ہے جو تحقیق تو کرے, دلیل تو دیکھے. اب یہ جو حدیث میں نے آپ کو روایت سنائی جو نبی علیہ السلام کی طرف منسوب ہے, کبھی آپ اس طرح حاکم پڑھیں جس کا حوالہ لیا جاتا ہے. امام ذہبی رحمہ اللہ اس کے نیچے فرماتے ہیں موضوع یہ حدیث من گھڑت, جو جھوٹی روایت ہے. لیکن آج ہمارے ان جھوٹی روایتوں پر ہمارے عقیدوں کی بنیاد ہے, ہمارے عقائد کی اساس ہے. روایت پیش کی جاتی ہے کہ سنن ابن ماجہ کے اندر اب باب اقامت الصلاۃ و سنت فیہا کے اندر ایک باب ہے باب فضل المشی الی المساجد. نبی علیہ السلام کی طرف کی روایت منسوب ہے, آپ فرمایا کرتے تھے جب مسجد کی طرف جانے لگو تو اللہ سے اس طرح دعا کرو, اللہم انی اسألک بحق السائل,
یا اللہ آج تیرے در پر سوال کرتے ہیں، ان کا تجھے وسیلہ دیتے ہیں، ان کے وسیلے کے صدقے، ان کے حق کے صدقے ہماری التجا قبول فرما. کبھی تحقیق کیا کرو، ساری سرد تقریباً ضعیف ہے. عطیہ بن سعید الوفی وہ راوی ہیں کہ جنہیں محدثین ضعیف، کمزور اور ناقابل اعتماد جانتے ہیں. حوالہ دیا جاتا ہے، روایتیں بتائی جاتی ہیں. مسند ابن ابی شیبہ کے اندر کتاب الفضائل کے اندر باب فضائل عمر بن الخطاب کے اندر روایت پیش کی جاتی ہے. سیدنا عمر کا زمانہ تھا، ایک بار ایک بندہ نبی کریم اسلام کی قبر پر آ گیا. یار یہ روایت بخاری میں کیوں نہیں ہے؟ یہ روایت مسلم میں کیوں نہیں ہے؟ ترمذی نسائی میں کیوں نہیں ہے؟ کبھی دیکھا کریں. ٹھیک ہے، ایک بندہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں سارا دین تو یہاں نہیں ادھر بھی ہے، تو ٹھیک ہے تھوڑی تحقیق بھی کیا کرے. اب مسلم کے اندر یہ روایت ایک بندہ سیدنا عمر بن خطاب کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس آ گیا اور آپ کی قبر مبارک کے پاس نبی کریم اسلام سے شکایت کرتا گیا کہ امت بڑی پریشان ہے، پانی کی سخت ضرورت ہے، برسات نہیں پڑ رہی. وہ بندہ چلا گیا یہ کہہ کر، یہ بول کر. اس کو بعد میں خواب آیا، نبی علیہ السلام نے زیارت کروائی اور فرمایا جاؤ عمر کو جا کے سلام کہو اور انہیں کہو کہ ذرا سمجھداری کا مظاہرہ کریں، بس برسات آ جائے گی. تو بس برسات آ گئی. ہمارے ہاں تو وہ سسٹم میں جیے جیے بلے بلے ہو گئی. حدیثوں کو بھی تو دیکھو، یہ محمد کریم اسلام نے کون سا طریقہ دیا. میں یہ نہیں کہتا کہ میری مان لیں، اس کی مان لیں، اس کی مان لیں. یہ جو امت کے اصول ہیں حدیث کے، اور یہ وہ اصول ہیں تقریباً دیکھا جائے، یقین جانے تقریباً یہ موٹے موٹے جو اصول ہیں سنی شیعہ سب کے متفقہ ہیں سوائے چند مسائل کے بنیادی اصول ہیں. وہاں پہ تھوڑا بڑھ کے آپ تحقیق کریں. اس بات کے راویان میں سے سلیمان بن مہران الاعمش محدثین نے کہہ دیا جب وہ کوئی روایت ان کہہ کر بیان کرتے ہیں وہ ناقابل اعتماد ہے. ایک روایت پیش کی جاتی ہے ہمارے سوشل میڈیا چینلوں پر، یوٹیوب، فیس بک پر اکثر ہم سنتے ہی رہتے ہیں. سنن دارمی کے اندر، سنن دارمی کے مقدمے میں ایک باب ہے ما اکرم اللہ نبیہ، وہاں پر حدیث ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک بار لوگ آ گئے اہل مدینہ، برسات نہیں ہو رہی. تو سیدہ نے فرمایا کہ اب برسات نہیں ہو رہی، اب ایسے کرو کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے اس کی چھت کھول دو، چھت سے تھوڑا سا سوراخ نکال دو. وہ جو آسمان کی نظر نبی کریم اسلام کی قبر مبارک پر پڑے گی برسات شروع ہو جائے گی. لوگوں نے اسے کیا، وہ تھوڑا سا قبر سے اوپر جو جگہ تھی کھول دی، آسمان نے اوپر سے نبی کریم اسلام کی قبر مبارک کو دیکھا، برسات شروع ہو گئی. یقین جانے روایات کو تحقیق و چھان بین تو اپنی جگہ پر اللہ نے جو مسلمان کو سوجھ بوجھ دی ہے ان کا بھی اس پہ غور کیا کریں. اگر قبر رسول کو دیکھ کے آسمان سے برسات برسنا شروع ہو جائے تو نبی کریم اسلام کے زمانے میں تو آج اسلام خود زمین پر موجود ہوتے تھے. آپ نے کبھی نہیں کہا کہ آسمان مجھے دیکھے گا برسات ہو جائے گی. جو آسمان قبر کو دیکھ کے برس پڑتا ہے وہ رسول کی ذات کی خدا کو خود کو دیکھ کر کیوں نہیں برستا. اللہ عقل دے مسلمانوں کو. بہرحال اس روایت کی آپ تحقیق کریں. امام دارمی کے جو استاد ہیں ابو النعمان محمد بن فضل العارم محدثین امت کہتے ہیں کہ آخری عمر میں ان کا ذہنی حافظہ، یہ ذہنی معاملہ خراب ہو چکا تھا. ان کی وہی روایات قبول ہے جو انہوں نے اختلاف سے پہلے بیان کی ہے، جو مشتبہ ہیں وہ ناقابل اعتماد ہے. تو اس روایت کے بارے میں کوئی صراحت نہیں کہ انہوں نے اختلاف سے پہلے بیان کی ہو. یقین جانے اب تو لمبا چوڑا سلسلہ ہے روایات کا، پیش کرتے جائیں گے. حقیقت اگر ہم ڈسکس کرتے جائیں ایک روایت، اور کتنے دکھ کی بات ہے ان روایتوں پر بنیاد رکھی جاتی ہے قرآن کو چھوڑ کر، صحیح احادیث کو چھوڑ کر، ایسے سمجھے کہ متواتر روایات کو چھوڑ کر ایسی روایات. ہمارے ہاں تو کئی لوگوں نے یہ بھی وسیلہ بنا رکھا ہے کہ آپ کو بتا رہا تھا نا، بندے کی قبر سے، کڑے سے، ان چیزوں سے. وہ کئی تو ایسے ہوتے ہیں وہ اللہ ہمیں اپنے امان میں رکھے، وہ اللہ کو قسمیں دے کے دعائیں کرتے ہیں. اللہ نعوذ باللہ ان کے کہنے کے کلمات، اللہ تجھے اپنے نبی کی قسم ہے، اللہ تجھے علی کی قسم ہے، اللہ تجھے ولی کی قسم ہے، مولا تجھے شیخ عبد القادر جیلانی کی قسم ہے. مسلمان ہے بھائی، ہمارا دین آسمانوں سے اترا ہے زمینوں پہ. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اس کے پیچھے چلو جو آسمانوں سے اترا ہے. دین زمینوں پر سب سے بڑے جو دنیا میں عالم تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا علم اتنا بڑا تھا،
इतना बड़ा था कि अगर कुरान और सुन्नत को देखा जाए इंसानियत में सबसे बड़े आलिम थे। लेकिन कितनी आयात हैं, कितनी हदीस हैं, सवाल करने वाले सवाल करते हैं लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब नहीं देते। क्यों? अल्लाह की तरफ से पैगाम आए तो फिर मैं आपको बताऊंगा, वही आएगी तो फिर मैं आपको बताऊंगा। दीन आसमानों से उतरा है, पूरा कुरान पढ़ लो, वो हदीस की सारी किताबें पढ़ लो, किसी एक हदीस में आपको मिल जाए कभी नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ऐसा किया हो, यकीन जाने नहीं मिलेगा। सहाबा किराम ने ऐसा किया हो, नहीं मिलेगा। ताबईन ने ऐसे किया हो, नहीं मिलेगा। सलफ में किसी से मिलता ही नहीं। और देखे तो सही कितनी बड़ी नाफहमी है। हमारा दीन तो ये कहता है, आसमान से नाज़िल शुदा शरीयत तो ये कहती है कि कसम उठाओ तो अल्लाह की उठाओ, अल्लाह के अलावा किसी की कसम उठाना इतना मायूब है। नबी दाऊद पढ़े, किताबुल ईमान व नुज़ूर पढ़े, इमाम साहब बाब कायम करते हैं, बाबू कराहियतिल हल्फ बिल आबा। आपने फरमाया कि मन हलफ बिगैरिल्लाह फक़द अशरका, जिसने अल्लाह के अलावा किसी और की कसम उठाई उसने शिरक किया। तब कितनी बड़ी जुल्म की बात है कि हम बंदे की कसम उठा रहे हैं, वो कसम भी अल्लाह को दे रहे हैं। तो जितना आगे जाएंगे, फरमाया मुसलमान के लिए कुरान काफी है, मुसलमान के लिए जन्नत तक पहुंचाने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई काफी है। आप कामयाबियां चाहते हो, वमन युतिल्लाह व रसूलहु फक़द फाज़ फौज़न अज़ीमा, अल्लाह रसूल की फरमाबरदारी करो, सबसे बड़े कामयाब बन जाओगे। वमन युतिल्लाह व रसूल फौलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वशुहदाए वस्सालिहीना व हसुन उलाइका रफ़ीका, ज़ालिकल फ़ज़्लु मिनल्लाहि व कफ़ा बिल्लाहि अलीमा। फरमाया आप तो जन्नत मांगते हो, हम तो आपको जन्नतों में वो वाले आला मकाम दे देंगे कि आप नबियों के साथ होंगे, आप तो सिद्दीकों के साथ होंगे, आप तो शहीदों के साथ होंगे, आप तो सालिहीन के साथ होंगे। लेकिन तरीका कोई तीसरा नहीं, वही तरीका कुरान और हदीस वाला। ये मकाम हमने उनके लिए रखा है जो अल्लाह रसूल की बात मानने वाले हो। जन्नत से फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। आप अल्लाह अपना महबूब भी बनाएगा, अल्लाह की महबूबियत भी मुमकिन है। ऐसे समझे कि सारे दर्जात से सबसे आला दर्जा। लेकिन फरमाया किस तरह के मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम के पीछे चलो। जब वहां जाया जाता है, यकीन जानिए कभी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम ने, आपके असहाब ने किसी जात का वसीला नहीं लिया। फोत होकर कोई दुनिया से चला गया, कब्र का वसीला नहीं लिया। किसी ठिकाने पर आस्थाने पे आके कोई का वसीला नहीं लिया। किसी दीवार का, किसी हजर का, किसी शजर का वसीला नहीं लिया। कुरान और सुन्नत को पढ़ते हैं, वही वसीले हैं जो आपके सामने जिक्र किए हैं। अल्लाह के पाकीज़ा नामों का वसीला, आमाल सालिहा का वसीला, किसी नेक साले बंदे से दुआओं का वसीला। तो आइए भाइयों, इन बातों को तवज्जो की नजर से देखें, गौर करें। एक तो दुआएं कसरत से मांगे, दुआओं में इखलास और सच्चाइयां पैदा करें, और अपनी दुआओं में ये नूर, ये निखार, ये रौनकें